أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلوات بعد البلد. توجہ ہے، بات شروع کی جائے۔ سورہ دہر کی آخری آیت تلاوت کرنے لگا ہوں۔ بس جس مقام پہ بھی تشریف رکھتے ہیں آپ، پہلی فرصت میں وصول کر لینا ہے، کیونکہ آیت اور اس کا ترجمہ جتنی گہرائی اور گہرائی سے الواح قلوب پہ نقش ہوگا، اگلی بات اتنی آسان لگے گی۔ اللہ کسی خانوادے سے مخاطب ہے، کسی خاندان سے گفتگو کر رہا ہے، نام نہیں ہے آیت میں بھی فی الحال نہیں لے رہا۔ فرماتا ہے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، کہ تم کچھ چاہتے ہی نہیں ہو مگر وہ چاہتے ہو جو اللہ چاہتا ہے۔ اس نے مطلب والا بات پہلے پڑھی ہے، وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، تمہاری ذاتی کوئی مشیت نہیں، اللہ کی مشیت تمہاری مشیت ہے، اللہ کا چاہنا تمہارا چاہنا ہے، اس کی چاہت تمہاری چاہت ہے۔ اور خیبر شکن نے مسجد کوفہ میں سر منبر فرمایا تھا، فرمایا وہ ہم 14 ہیں کہ جن کی چاہت اس کی مشیت سے وابستہ ہے، ہماری ذاتی کوئی خواہش نہیں، ہم پانی بھی مانگیں گے تو اس کی مشیت ہوگی۔ اللہ ہاں، گھبراہٹ تو نہیں ہو رہی نا؟ میں نے جابری صاحب کچھ پیغام بھی دینا ہے۔ کامل بن ابراہیم صحابی ہے تمہارے 11ویں امام کا، گھر سے چلا، راستے میں سوچ رہا ہے، دل میں بولا نہیں، دل میں سوچا کہ میں اپنے مولا عسکری سے 2 مسئلے پوچھوں گا۔ کیا؟ ایک تو یہ کہ مولا میرا یہ خیال ہے کہ جنت میں وہ جائے گا جس کی معرفت میرے برابر ہو، جس کا عقیدہ میرے جیسا ہو، اور کوئی نہیں جا سکتا۔ اس کی تائید اور تصدیق کرواؤں گا۔ اور دوسرے مفوضہ کے بارے میں پوچھوں گا۔ ایک فرقہ ہے، گروہ ہے مفوضہ، جن کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ نے محمد و آل محمد کو خلق کیا، پھر معاذ اللہ خود معطل ہو گیا، پھر بس جو کرتے ہیں محمد و آل محمد کرتے ہیں، اللہ معطل ہو کے بیٹھا ہے۔ اس کے بارے میں بھی پوچھوں گا کہ کیا ان کا عقیدہ صحیح ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ ہاں، یہ کہتا ہے میں سامرا پہنچا، جلستو الی باب علیہ ستر مرخا فجاءت الريح فكشف طرفه اذا انا بفتى كأنه فلقة قمر من ابناء 4 سنين او مثلها قال يا كامل ابن ابراهيم فاقشعررت والهمت ان قلت لبيك سيدي قال قد جئت الى ولي الله وحجته وبابه لتسال لا يدخل الجنة إلا من عرف بمعرفتك وقال بمقالتك قال اي والله قال والله إذن لا يقل داخلها والله لا يدخلها قوم يقال لهم الحقية فقلت يا سيدي من هم قال قوم من حبهم لعلي عليه السلام يحلفون بحق علي ولا يدرون ما حقه وفضله ثم سقط عني ساعة وقال
وجئت لتسأل عن المفوضة كذبوا إن قلوبنا عاوية لمشيئة الله قال الله وما تشاءون إلا أن يشاء الله. اب پتہ نہیں لگا کون کھو گیا ہے کون یہاں موجود ہے. مل کر دیکھنا. کامل ابراہیم کہتے ہیں نثار شاہ جی جب میں پہنچا تو اتفاقاً مولا کے گھر میں ایک دروازے پہ بیٹھا جس پہ پردہ لٹکا ہوا تھا. فجاءت الريح ہوا چلی فکشف طرفه اچانک پردے کا ایک کونا ہٹا. کیا دیکھا میں نے؟ اذا انا بفضا کانه فلقۃ قمر. مجھے ایک بچہ نظر آیا. مجھے لگا چودھری کا چاند نکل آیا ہے. جو اس نے میرے دبیر پکار کے کہا یا کامل ابراہیم، او ابراہیم کے بیٹے کامل. کہتے فَقْشَعَرَرْتُ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. وَأُلْهِمْتُ أَنْ قُلْتُ لَبَّيْكَ سَيِّدِي. اور مجھے الہام ہوا، مجھے پتہ نہیں بچہ کون ہے، الہام ہوا کہ کہو جی میرے سردار. اللہ عظمت اللہ. میں نے یہی کہا کہ جی میرے سردار. اب میں پہلے بتا چکا ہوں تحریر جابری صاحب کہ وہ دل میں سوچ رہا تھا یہ دو مسئلے مولا عسکری سے پوچھوں گا. وہ بچہ کہہ رہا ہے جیتا الہ ولی اللہ و حجتہ و بابہ لتسأل عنہ. تو اللہ کے ولی کی، اللہ کی حجت کی، اللہ کے دروازے کی خدمت میں اس لیے آیا ہے کہ پوچھنا چاہتا ہے کہ جنت میں وہی جائے گا جس کی معرفت تیرے برابر ہو. میں نہیں جانتا میرے سامنے کون ہے کیا ہے. من عرف بمعرفت کا وقال بمقالت کا. جس کے عقیدے کا اظہار تجھ جیسا ہو یہی اللہ کے ولی اور اللہ کے دروازے سے پوچھنا چاہتے ہو. قلت ای واللہ. میں نے کہا اللہ کی قسم سرکار یہی پوچھنے آیا ہوں. بچے نے کہا اذن واللہ لا یقل داخلها. اللہ کی قسم پھر تو جنت میں بہت قلیل لوگ جائیں گے جن کی معرفت تیرے برابر ہو. تو امام کا صحابی ہے، امام سے درس معرفت لیتا ہے. پھر تو جنت جانے والے بہت تھوڑے ہوں گے. پھر قسم کھا کے جو سمجھ گئے وہ سمجھ گئے، جو نہیں سمجھے یہ تیرا 12واں امام تھا جو بچے کے روپ میں ملا ہے کامل بن ابراہیم سے. فرمایا اللہ کی قسم پھر تو جنت میں بہت تھوڑے لوگ جائیں گے. پھر قسم کھائی واللہ لَيَدْخُلُهَا قَوْمٌ يُقَالُ لَهُمُ الْحَقِّيَّةُ. فرمایا اللہ کی قسم جنت میں تو وہ فرقہ بھی جائے گا جو حقیہ کہلاتا ہے. تو سیدی مانوں. میں نے کہا میرے سردار وہ کون ہیں؟ جاگروں جو دروازے میں بیٹھے ہو. قال قوم بحبهم لعلی یحلفون بحقہ ولا یدرون ما حقہ وفضلہ. فرمایا یہ ایک قوم ہے جو علی سے محبت کی وجہ سے قسم کھاتی ہے مجھے علی کے حق کی قسم، مگر انہیں پتا کوئی نہیں کہ علی کا حق ہے کیا. لا یدرون نہیں جانتے، نہیں سمجھتے ما حقہ و فضلہ کہ علی کے فضائل کیا ہیں، علی کا حق کیا ہے. وہ محبت میں قسم کھا لیتے ہیں علی کے حق کی، وہ بھی جنت جائیں گے. سما ساقط. اور میں نے اسی جملے کے لیے چکے آیت بھی میں نے یہی پڑھی تھی سجاد اور اسی کی اب تفسیر کرنے لگا ہوں. سما ساقط عنی ساعتا. کہتے ہیں وہ بچہ پھر تھوڑی دیر خاموش ہوا.
میں حیران تو ہوا کہ میں راستے میں جو دل میں سوچ رہا تھا وہ اس بچے کو علم بھی ہے، جواب بھی دے رہا ہے۔ تو تھوڑی دیر خاموش ہونے کے بعد پھر بولا وَجِئْتَ لِتَسْأَلَ عَنِ الْمُفَوِّضَةِ، اور تو اس لیے بھی آیا ہے کہ مفوضہ کے بارے میں سوال کرے؟ مولا بات تو یہی ہے۔ قَالَ كَذَبُوا، فرمایا جھوٹ کہتے ہیں وہ، اللہ کبھی معطل نہیں ہوتا۔ بل قلوبنا اوعیۃ لمشیۃ اللہ، ہم 14 کے دل اللہ کی مشیت کے ظرف ہیں۔ میرے بھائی سب سے پہلے تو خود اللہ بھی ہے 14 کے واسطے۔ وہ اگر ہمارا اللہ بنتا ہے تو 14 کے صدقے میں، ورنہ ہم اس قابل نہیں کہ وہ ہمیں اپنا بندہ کہے۔ اچھا کیا فرمایا میرے بارے میں امام نے؟ قلوبنا اوعیۃ لمشیۃ اللہ۔ اب فیضان ملک کیا وجہ ہے اس جملے میں؟ سفیر، ہمارے دل، ویا کی جمع ہے اوعیا، ویا کہتے ہیں برتن کو، ظرف کو۔ ہمارے دل اللہ کی مشیت کے ظرف ہیں۔ خدا کی قسم پہاڑ سے زیادہ مضبوط ہو جائے گا تمہارا عقیدہ اگر یہاں لکھ لیا۔ فرمایا اذا شاء شئنا، جب وہ چاہتا ہے، جو وہ چاہتا ہے ہم چاہتے ہیں۔ جابر صاحب میں کہہ گیا ہوں اور گوندر صاحب اکثر لوگوں کے سر سے میری بات گزر گئی ہے، جب اللہ چاہتا ہے ہم چاہتے ہیں۔ آگے یہی آیت پڑھی مولا نے جو میں نے تلاوت کی، وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، اللہ کہتا ہے تم وہی کچھ چاہتے ہو جو اللہ چاہتا ہے۔ اب چکری پنڈی والوں ذرا سار اٹھا کے مجھے بتاؤ اللہ کب سے چاہتا ہے؟ ذاکی شاہ سمجھ آ رہی ہے؟ کب سے چاہ رہا ہے اللہ؟ کوئی زمان مکان کی پابندی لگائی جا سکتی ہے؟ تو پھر تیرا 12واں امام تیرے زمانے کا امام کہہ رہا ہے جب وہ چاہتا ہے ہم چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہی تو وجہ ہے کہ امیر کائنات نے جاوید صاحب فرمایا نحن مشیت اللہ، ہم خود ہی تو اللہ کی مشیت ہے۔ اور پھر جب ہم جو اللہ چاہتا ہے ہم چاہتے ہیں نا، یہ ہے ہماری بدقسمتی کہ ملک دبیر ہم اس زمانے کے عالم ہیں جب شیعوں سے علی اور اس کے بیٹے منوانا پڑتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی کمزور معدے والا شیعہ ہے تو اٹھ کے چلا جائے، ورنہ میں صحیح شیعت پیش کرنے لگا ہوں۔ پھر سنبھال لینا، جب اللہ چاہے گا محمد و آل محمد چاہیں گے، جو اللہ چاہے گا وہ چاہیں گے نا۔ نہیں مکرنا ہے تو مکر لو، ابھی 5 سیکنڈ ہیں باقی، نہیں مکرنا۔ پھر ادھر دے، اللہ نے چاہا کہ میں آدم بناؤں، اللہ نے چاہا میں آدم بناؤں۔ علی بھی کہہ رہا ہے اور علی کا 11واں بیٹا آخر امام بھی کہہ رہا ہے جب وہ چاہتا ہے ہم چاہتے ہیں۔ بھاگ شیعہ، رہ نہ رہے تیری مرضی، پھر ماننا پڑے گا جب اس نے چاہا ہوگا، 14 نے بھی چاہا ہوگا کہ آدم بنے۔ اور جب تیرے
کے نالائق بیٹے وہ تم جیسے کیسے ہو گئے ہیں؟ ایکشن ابھی تقریباً ختم ہو گیا، ایک مجلس رہ گئی اور پچھلے محلے کو نعرہ لگانا نہ آیا۔ ایسے لوگ امام زمانہ علیہ السلام کو انمول ہی رہے صدیوں تو بعد لگتے ہیں، ایڈین ہر بندہ سمجھ نہیں سکتا انہاں دنیا ماما دا کردار ایک نمبر رات میں پتہ ہوگا ایڈی کے دامست کر اندر مولا امام زمانہ بادشاہ اور قوم میں چکوار دا اگر ماتمیاں میری زبان تو سنا گھر دیتی ہے بدر بنکا لگے اب سی بولو ایڈی آگے ہو ہاں تمہارا بی بی پوری کر دی دامست کر اندر اگر کے بولو میں تم کیا بولو میرا دل کیا بولو مدگر کی تباہی مجھے ماں نے سکھایا گھٹی میں بلایا نہ تیر بغار ہے نہ دور بغار ہے مدگر کی تباہی دونوں ہاتھ بلند کلا ایمان یا اعتبار اپنی ماں کی جنابوں کی دعائی دے کے جو بندہ بولے گا علی اکبر کا صدقہ پاک بیت بھی کا صدقہ کربلا اور شام جائے گا آپ کے سینے میں جتنی طرح کا شام کی پوری طاقت نہ بولو لبیک یا حسین 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 دونوں ہاتھ بلند کھلا ایمان آپ کی آواز نہ جب تک جائے پوری طاقت نہ بولو جو گیتے رہو جب اللہ چاہے گا نہیں ملک فیضان مجھے حیرت یہ بچے بھی اس بات کو سمجھتے ہیں کسی سے پوچھو ہاں بھائی شادی ہوئی تھی تمہاری 2-4 سال ہو گئے ہیں کوئی بچہ ہوا اللہ نے چاہا تو دے دے گا ٹھیک ہے نا اور جب اللہ چاہتا ہے جو اللہ چاہتا ہے وہ 14 چاہتے ہیں تو جب یہ عقیدہ ہے تو اگر کوئی شیعہ کہہ دے اگر اللہ اور علی نے چاہا تو یہ ہو جائے گا تو پھر فتویٰ کا ہے گا جیتے رہو ایک یہاں زیارت ہے جس کا نام ہے زیارت لدبا زیارت لدبا یہ کسی مولوی عالم کی بنائی ہوئی نہیں تیرے 12ویں امام نے اپنے قلم سے لکھ کر اپنے نائب کے ذریعے شیعوں تک بھیجی تھی کہ یہ پڑھا کرو ہاں اس کے چھوٹے چھوٹے 2-3 تمہیں اقتباس سنانا چاہتا ہوں اگر طبیعتیں آمادہ ہیں تو ہاں یہ ذہن میں رکھ لینا حجت بھی تمام ہو رہی ہے نثار شاہ جی ہاں پھر آگے پیچھے ہل کوئی نہیں سکے گا جس کی رعایا ہو وہی امام لکھ رہا ہے اپنے قلم سے کہ ہماری زیارت پڑھتے ہوئے یہ کہو وَمِن تَقْدِيرِهِ مَنَاوْهِ الْعَطَى بِكُمْ إِنْفَاذُ مَقْرُومًا مَحْتُومًا فَمَا مِنْ شَيْءٍ مِنَّا إِلَّا وَأَنْتُمْ لَهُ السَّبَبُ وَإِلَيْهِ السَّبِيلُ مولا میں گواہی دے رہا ہوں کہ عطا کرنے کی تقدیر اللہ بناتا ہے چیزیں نافذ آپ کرتے ہیں پتہ نہیں کس کے پلے پڑ رہی ہیں میری باتیں اور کس کے سر سے گزر رہی ہیں من تقدیر ہی مناہی اور عطا کرنے کا لطف و کرم اللہ کی طرف سے بیکم انفاذ ہو لیکن چیزیں نافذ آپ کے ذریعے سے ہوتی ہیں
اور پھر اس طرح ہوتی ہیں پنڈی چکری اسلام آباد والوں کہ ان سے جو ہو جائے. یہ مریم کے بیٹے عیسیٰ کی طرح پرندہ بنانے تک نہیں رہتے. خاموش محلے کے پیچھے دروازے میں بیٹھنے والے سر اٹھا میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال. تیرے مولا رضا کی خدمت میں ایک شیعہ آیا. مولا بیٹا نہیں ہے, دعا کیجئے. اس کی معرفت دعا جتنی تھی مگر مولا نے دعا نہیں کی. اخذت الماء, مولا نے کچھ مٹی اکٹھی کی, تھوڑا پانی ڈالا, مٹی خمیر کی. چکری والوں پرندہ نہیں بنایا, مولا نے ایک بچے کی شکل بنائی, اس کی جھولی میں پھینک کر کہا حاضر والدوں کا لے, یہ ہے تیرا بیٹا. مشیت ہے, ان کی چاہت اللہ کی چاہت. بچے سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ تقدیر بناتا ہے, چیزیں نافذ آپ کے ذریعے ہوتی ہیں. اور ذرا فکر قابل غور ہے, مقروناً محتوم, یہ آپ کی عطا اس کی عطا سے جڑی ہوئی ہے. کون ہے کائنات میں جو یہ دعویٰ کر سکے میری عطا اللہ کی عطا سے جڑی ہے؟ یہ تیرا 12واں امام لکھ رہا ہے, اور آگے لکھتے ہیں محتوماً, اور یہ حتمی فیصلہ ہے. ما من شیء الا وانتم له السبب والیہ السبیل. اور مولا میں ایمان رکھتا ہوں کہ جو جو شے ہے ہم تک پہنچنے کا سبب بھی آپ ہیں, اس شے تک جانے کا راستہ بھی آپ ہیں. تھک گئے تو چھوڑ دوں. اگلا جملہ سر اٹھانا. یہاں تک بار میں نے بات کی سب کی ملا کے. اب جب ہم اکیلے اپنے کی فیضان ملک بات کر رہا ہے تیرے زمانے کے امام. السلام علیکم یا محفوظاً باللہ, اللہ نور امامہ و برائہ و یمینہ و شمالہ و فوقہ و تحتہ. السلام علیکہ یا مخزوناً فی قدرت اللہ نور سمعہ و بصرہ. دیکھیں ایک شخص نے جیکٹ پہن لی, برڈ پروف, ٹھیک ہے نا, اب وہ محفوظ ہو گیا. کس کے ذریعے؟ برڈ پروف جیکٹ کے ذریعے. تیرا 12واں امام سجاد خود لکھ رہا ہے السلام علیکہ یا محفوظاً باللہ. اس امام پر سلام جو جیکٹوں سے نہیں, جو اللہ کے ساتھ محفوظ ہے. شاہ جی میں جملہ تو کہوں گا, اللہ کرے سارے اس کے خلیفان نکلیں. یا محفوظاً باللہ, جو اللہ کے ساتھ محفوظ ہے. اللہ نور امامہ و برائہ و یمینہ و شمالہ و فوقہ و تحتہ. اللہ ہی اس کی حفاظت کا نور ہے, آگے بھی پیچھے بھی دائیں بھی بائیں بھی اوپر بھی نیچے بھی. اور جس کے حصار کا نام توحید ہو اسے قائم کہتے ہیں.
دے بس یہ دو چار کے جو بولے ہیں اگلا جملہ دے ہم کہوں تھوڑی مشکل پیش آئے گی. ہاں نہیں جن پہ یقین ہے مجھے وہ تو آنکھیں بند کر کے ہاں تذبذب والوں کو پکا کر رہا ہوں. جنہوں نے سوچ کے مانا ہے ان سے کتاب نہیں کر رہا ہوں. جنہوں نے ازل سے مانا ہے جی. اب دیکھیں نا ازل میں عالم ذر اول میں 3 اعلان ہوئے تھے تہذیب جعفری الستو بربکم کیا میں تمہارا رب نہیں؟ بھاگ کے سب نے کہہ دیا ہاں. اللہ نے کہا ذرا ٹھہرو ومحمد نبیکم وعلی امیرکم. محمد تمہارا نبی ہے اور علی تمہارا امیر ہے یہ بھی مانو. تو کچھ نے دیکھا دیکھی ہاں کر دی تھی ان سے خطاب نہیں کر رہا. ہاں میرے بھائی اگر یہ ربائی میں لکھتا تو یہ آخر مصرع میں یوں نہ لکھتا کہ ہم رسولوں کی نمازوں کو علی کہتے ہیں. میں یوں لکھتا ہم رسولوں کی نمازوں میں علی دیکھتے ہیں. میرے طرف دیکھنا سر اٹھانا. اگلا فکرہ السلام علیکم انتم نورنا وجاہنا واوقات صلواتنا. یہ جب پچ گیا تو پھر اگلا جملہ پڑھوں گا ورنہ پھر یہیں پہ پٹڑی بدل لوں گا. مولا میرا سلام عقیدہ میرا یہ ہے ہمارا نور بھی آپ ہیں ہماری آبرو بھی آپ ہیں ہماری نمازوں کے اوقات بھی آپ ہیں. نہیں یار نہیں بہت تھوڑے لوگ میری بات تک پہنچے ہیں اکثریت کے سروں سے. جو پہنچے خدا کی قسم میں انہیں بات کہہ رہا ہوں جو گم سم ہو کے بیٹھے ہیں ہکا پکا ششدراں کے پھاڑ پھاڑ کے وزن پر کو دیکھ رہے ہیں ذرا سر اٹھانا. اوقات و صلواتنا آپ ہماری نمازوں کے اوقات ہیں وقت ہیں. جان لکھوا کے رات دنیا کے کسی عالم مجتہد سے وقت کے بغیر نماز ہوتی ہے تو پھر علی کے بغیر کیسے ہوتی ہے؟ سمجھ آ رہی ہے بات دوستو؟ ہاں کچھ نہ کچھ خریدار ہیں میرے سامنے لہذا اب اگلا جملہ کہتا ہوں فالحق ما رضیتموہ والباطل. میں نے پہلے مثال شاہ جی سجاد کہا تھا کہ پہاڑ سے مضبوط ہو جائیں گے تمہارے عقیدے اگر تم دلوں پہ لکھتے رہے تو. فالحق ما رضیتموہ یہ زیارت رتبہ ہے تیرے 12ویں امام کے قلم سے لکھی ہوئی کسی مولوی کی نہیں مولا کی لکھی ہوئی مولا کل کی لکھی ہوئی. فالحق ما رضیتموہ والباطل ما سخطتموہ والمعروف ما امرتم به والمنکر ما نہیتموہ فالقضاء المثبت ما استوصلت به مشیتکم. پھر میں آیت کے ساتھ ملا رہا ہوں جو پڑھی تھی فالقضاء المثبت ما استوصلت به مشیتکم والمحو ما لا استوصلت به سنتکم. مولا حق اسی کو کہتے ہیں جس پہ آپ راضی ہیں.
आ रही है पिछले वाले वालों, हाथ तो उठा दिया करो कभी। फलहक को मारोदी तुम हो, आप जिस शय पे जिस बात से राजी हैं वही हक है। बातिल के फतवे उछालने वालों, अली का बेटा मोहम्मद मुस्तफा का बेटा बता रहा है बातिल क्या होता है। बल बातिल मा सखतुम हो, जिस बात से आप नाराज हो जाएं वो बातिल है। मेरा जगह अब दिल चाह रहा है कि मैं मिंबर पीछे दरवाजे में ले जाऊं। हक वो जिससे आप राजी, वल बातिल मा सखतुम हो, और जिस बात से आप गज़बनाक हो जाएं, नाराज हो जाएं वो बातिल। अब सोच का फतवा लिखना कि अली नमाज में आए तो बातिल है, पहले साबित करना पड़ेगा क्या अली का नाम लेने से 14 गज़बनाक हो रहे हैं। मौला ने बता दिया है बातिल वो नहीं होता जिसे मौलवी बातिल कर दे, बातिल वो होता है जिससे हम गज़बनाक हो जाएं। हैं? और मैंने तेरे 12वें इमाम से पूछा, मौला मेरी तो तसल्ली हो गई क्योंकि आपने बातिल की तारीफ कर दी कि जिससे हम गज़बनाक हैं, नाराज हैं, वो बातिल है। लेकिन चूंकि हम शियों में ज़्यादा बहसी तेरे जद के नाम पे चल रही है कि अली नमाज में आ सकता है या नहीं, आलम माना में निसार शाह जी तहदीब जाफरी साहब, मुझे आलम माना में, आलम हकीकत में नहीं, जाहिर में नहीं, आलम माना में तेरे 12वें इमाम ने कहा, तुझे पता है जब मैं दुनिया में आया था, मौला किताबें पढ़ी तो हैं, क्या हुआ था? मौला मैंने यही पढ़ा है आप सजदे में आए थे। अब मैं इनकी थकन नहीं उतार सकता, मैंने जुमले भेजने हैं, वसूल तुम खुद करोगे। हैं? क्या हुआ था? मौला आप सजदे में आए थे। तुमने कभी सजदा किया? चुप करके करते हो या कुछ पढ़ते भी हो? पढ़ते हो क्या? माशाअल्लाह सारे पढ़े लिखे बेटे, सुबहान रब्बी अल आला है सजदा, कर भी हकीकत सजदा रहा है। सारे ढाल जागो, जो खुद हकीकत सजदा है वो सजदा कर रहा है, और सजदे में सुबहान रब्बी आला नहीं पढ़ रहा, मलक नबीर कह क्या रहा है? अशहदु अल्लाह बिर्रबूबिय्यति वले मुहम्मदिन बिर्रिसालति वले अलीयन बिलविलायति। हो जाता तुम्हारा दिल चाहे, हैं? तौहीद की गवाही दे रहा है सजदे में, अपने नाना की रिसालत की गवाही दे रहा है सजदे में, अली की विलायत की गवाही दे रहा है सजदे में। तो आलम माना में मुझे कायम ने कहा, जाहिल तो नहीं हो गए गजल पर, जिसकी विलायत की गवाही की माफी बतूल के बेटों को नहीं, बादारी माओ के बच्चों को माफी कैसे? आमीन आमीन। समझ आ रही है मेरे हम साहब? सजदे में गवाही दी और अपनी जात की विलायत की दी। हक वो है जिससे आप राजी हैं, और बातिल वो है जिससे आप गज़बनाक हो जाएं। वल मारूफ मा अमरतुम बिही, जिस चीज का आपने हुक्म दिया वही अम्र बिल मारूफ है। वल मुनकर मा नहयतुहु, और जिस चीज से आपने रोक दिया वो मुनकर है। मुनकर नहीं, मुनकर, मुनकर इनकार करने वाला। और सजाद जी मुनकर क्या होता है? जिसे देख के कराहत आए।
اللہ اکبر ہیں؟ اچھا یہ فیضان معروف تو بڑا عام لفظ ہے. اب فلاں عالم بڑا مشہور و معروف ہے کہتے ہو نا, جانا پہچانا. میں ممبر حسین پہ ہوں, اپنے پڑھے کا اللہ کی عدالت. آ جاؤ آگے, جگہ پڑھی ہے, آ جاؤ. میدان محشر میں خدا کی بارگاہ تک غضنفر کی ضمانت. تیرے مولا صادق سے پوچھا گیا, مولا مر معروف والمنکر, مولا معروف کیا ہے؟ فرمایا معروف فی السماء والارض. فرمایا معروف وہ ہے جو آسمانوں میں بھی پہچانا جاتا ہے, زمینوں پہ بھی پہچانا جاتا ہے. یا مولا یا من ہوا قال علی, مولا وہ کون ہے؟ فرمایا سوائے علی کے کون ہو سکتا ہے؟ پھر اس نے پوچھا فروغ سے, یا مولانا مر منکر, مولا منکر کیا ہے؟ میں ابھی منکر کا ترجمہ کر چکا ہوں, جسے دیکھ کے کراہت ہے. قال آداؤہ, فرمایا دشمن علی منکر ہے. اور کون ہے؟ جی ہاں, تو تیرا 12واں امام اپنے قلم سے لکھ رہا ہے, جو آپ نے حکم دیا وہ معروف ہے, اور جس سے آپ نے منع کر دیا منکر ہے. ایک جملہ رہ گیا ہے, اور پھر میرے بیان کے ڈانڈے وہیں آگے جا کر جب جمع ہو رہے ہیں جہاں سے میں نے شروع کیا تھا. پیش کروں یا ادھار کروں؟ وَالْقَضَاءُ الْمُثْبَتُ مَسْتَوْصَرَتْ بِهِ مَشِيَّتُكُمْ. نہیں, پہلے 1 منٹ سے بھی پہلے تھوڑی سی تشریح کر دو تاکہ بچے بھی میری بات کا لطف لیں. ایک ہے قضا, ایک ہے قدر. اور آسان کروں, ایک ہے تقدیر, ایک ہے قضا. تقدیر بدل جاتی ہے, ٹل جاتی ہے, قضا فروغ چلتی نہیں. جیسا کہ حضرت یوسف زندان میں بیٹھے تھے, ایک قیدی نے کہا یوسف ایھا الصدیق, اے صدیق یوسف, اے سچے یوسف, میرے خواب کی تعبیر بتا. حالانکہ پوچھنے والا کافر ہے, مشرک ہے, لیکن چونکہ اللہ کی حجت کو سچا کہا, میں نے خواب میں دیکھا کہ میں انگور نچوڑ رہا ہوں. خدا کی حجت مسکرائی. اس کو صبح پھانسی ہونی تھی. جس نے یہ خواب دیکھا نا, صبح پھانسی لگنا تھا. چونکہ اللہ کے نبی کو صدیق کہا, سچا کہا, انعام مل رہا ہے. یوسف نے مسکرا کے فرمایا کل تم رہا ہو جاؤ گے اور بادشاہ کے دربار میں ساقی بنو گے. سر اٹھاؤ. پاس ایک نامراد بیٹھا تھا, اس نے کوئی خواب واب دیکھا نہیں تھا. ایویں بلا وجہ اللہ کی حجت کا علم آزمانے کے لیے کہتا ہے میں نے بھی ایک خواب دیکھا. عامل فوق راسی خبزن, روٹیوں کا گٹھا سر پہ ہے میرے, تاکل ہوتا ہے, اوپر سے پرندے ان روٹیوں کو نوچ کے کھا رہے ہیں. یوسف مسکرائے, پر میں کل اس کی جگہ تو پھانسی لگے گا. تیری لاش لٹکی رہے گی, پرندے تیرا بھیٹا نوچ نوچ کے کھائیں گے. کہتے میں نے تو دیکھا, میں نے تو ایویں کہہ دیا. اب پڑھ سورہ یوسف, قرآن لے آ منبر پہ. یوسف کہتے ہیں اب دیکھا ہے یا نہیں دیکھا؟ فَقُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ. اب
میں نے کہا وہ قضا ہو گئی. سمجھ نہیں آ رہی ہے میری بات ہے میرے بزرگوں بھائی عزیزوں بچوں؟ فقضیا قضا ہو گئی جو میں نے کہا. اور یہی تو بولی کام میں تمہیں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. یہ تو تمہیں ذاکر بھی سناتے رہتے ہیں. علی کا علم آزمانے کے لیے ایک جھوٹ موٹ کا میت لائے تھے. مولا مر گیا ہے جنازہ پڑھا دیں. اب سکھایا یہ تھا جب علی جنازہ ختم کرے اٹھ کے بیٹھ جانا, ہم مذاق اڑائیں گے نعوذ باللہ. علی نے کہا سوچ لو مر گیا ہے. جی مولا مر گیا ہے. فرمایا چونکہ کرم کرنا ہماری عادت ہے, ایک موقع دے رہا ہوں. یہ وہ علی پوچھ رہا ہے جو لسان اللہ ہے, مر گیا ہے. سر اٹھانا جو ویڑا کر نشہ لینے آئے ہیں. بیدار والوں سے میں نے خطاب کبھی نہیں کیا. مولا مر گیا ہے. کہا اللہ اکبر, اب مر گیا ہے. ہر شخص قیامت کو بھی اٹھے گا, یہ نہیں اٹھنے کا. اور جب ہم اس کی تائید میں فیضان قرآن بھی کر رہا ہے. پڑھو آیت. اللہ کہتے ہیں حرام حرام علی قریۃ اہلکناھا انہم لا یرجعون. فرمایا جن کو ہم نے ہلاک کیا ان پہ دوبارہ اٹھنا حرام ہے. اب قضا سمجھ آ گئی نا. اب فرق ترجمہ کرنے لگا ہوں. جابر صاحب 12واں امام 13 امام قلم سے لکھ رہا ہے القضاء المثبت مستاثرت بہ مشیتکم. مولا وہی تو نہ ٹلنے والی قضا ہوتی ہے جسے آپ کی مشیت باقی رکھے. میں کہہ گیا اکثریت کے سروں سے بات گزر گئی. جسے آپ کی مشیت باقی رکھے. اس کی مثال یوں سمجھاتا ہوں جابر صاحب شاہ جی کہ ایسا کہ تم بھی سمجھ لو. اب دیکھیں لوگ کہتے ہیں نا اللہ نہ چاہے تو یہ بھی کچھ نہیں کر سکتے. اور تمہیں یوں چٹکی میں یہ مسئلہ سمجھا دوں جو علماء کی سمجھ میں نہیں آیا مدن پر تمہیں سمجھانے چلا ہے. اب ایک بندہ میرے پاس آیا, یہ فلان ڈیٹ مجلس پڑھیں. میں نے کہا خالی نہیں ہے, میں نے نہیں پڑھنے, یا میں اس سے ناراض تھا نہیں پڑھوں گا. چلا گیا. زیغم کو سفارشی یا فروخ کو سفارشی بنا کے آ گیا. اب میں ان کی سفارش نہیں ٹھکرا سکا. انکار بھی میں نے کیا تھا. یار میں کہہ گیا ہوں تیرے سر سے بات. انکار بھی میں نے کیا تھا, میرا ارادہ تھا. اب اپنے لگتوں کی سفارش پہ اقرار بھی میں کر رہا ہوں. تو یہی کچھ تو بھوری قوم میں تمہیں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. نحن مشیت اللہ, یہ کہتے ہیں ہم ہیں اللہ کی مشیت. پورے 50 منٹ کی مجلس میں میں نے جملہ نہیں کہا, اب کہنے پہ مجبور ہوں. اللہ نے کہہ دیا تھا ما تشاؤون الا ان یشاء اللہ.
تم وہی کو چاہتے ہو جو اللہ چاہتا ہے. مجھے بطول کی چادر عصمت کی قسم تیرا مولا علی فرما رہا ہے الہ شینا شاء اللہ. اللہ چاہتا ہی تب ہے جب ہم 14 چاہتے ہیں. اب سمجھ آ گئی. جو نہ ہوتی ہے اس کا مصدر بھی یہ 14 ہے. اور پھر چونکہ کریم ہے نا, زیارت جامعہ میں بھی ہم پڑھتے ہیں عادتکم الاحسان وسجیتکم الکرم. اے آل محمد احسان کرنا تمہاری عادت ہے اور کرم کرنا تمہاری فطرت میں شامل ہے. یہی تو وجہ ہے. بس چمٹ گئی میری گفتگو. اللہ کو پتا تھا کہ یہ چونکہ میرے کرم کا مظہر ہے, یہ تو دشمن کو بھی نہ نہیں کرتے. جاگنا خدا کے لیے. ہو سکتا ہے قیامت کے دن ان کے دشمن ان کے پاؤں پکڑ لیں اور یہ وہاں اسے معاف کر دیں. میری جہنم تو بنائی ہوئی گئی. اللہ نے آیت بھیج کے اپنے محبوب محمد احمد محمود سے سودا کیا, معاہدہ کیا کہ میرے حبیب سودا کر, ساری خدائی کو جنت بھیج دے. میں نہیں بولوں گا کونین کو جہنم بھیج دے, نہیں بولوں گا. لیکن جو تمہارے اور تمہاری آل کے دشمن ہیں, استغفر لهم ام لم تستغفر لهم ولو تستغفر لهم 70 مرة لن يغفر الله لهم. جو تیرے دشمن ہیں ان کی سفارش کر یا نہ کر, چاہے تو 70 دفعہ بھی سفارش کرے گا, تمہارے دشمنوں کو معاف نہیں کروں گا. درود پڑھ لو میرے گھر آواز بلند. کچھ لطف آیا یا وقت ضائع ہوا؟ خوش رہو, آباد رہو. مولا آپ سب کی عبادت قبول فرمائے. میں زیادہ پڑھ لیا, تھوڑا سا اور پڑھنا ہے. اپنی مرضی سے پتہ نہیں کیا پڑھتا. عزیز بیگم کی فرمائش ہے وہ کہ وہ تمہاری فرمائش عزیز اجازت بھی پڑھ گیا ہے, لیکن بہرحال کیونکہ میں وعدہ کر چکا ہوں اس لیے ایفائے عہد میں 2 فکریں بولتا ہوں. مختار تخت پہ بیٹھا تھا, سوچ سے باہر آ جاؤ. دشمن گرفتار ہو کے آ رہے ہیں. ایک شامی گرفتار ہو کے آیا جس کا نام ہے ابو خلیق. ابو خلیق. مختار نے رو کے پوچھا, بتا ظالم تو نے کربلا میں کیا کیا؟ کہتے اللہ کی قسم نہ میں نے کوئی تیر چلایا نہ پتھر مارا, کچھ نہیں کیا. میری تو ڈیوٹی فوجوں کی تعداد لکھنے پہ تھی, بس وہی لکھتا رہا. آنسو چھل کے مختار کے. کہتے تھا تو پھر بھی دشمن کی فوج میں. ایک بات کا صحیح جواب دے. کیا؟ سارا دن تیرے سامنے ہر سے لے کر الیسور تک سارے جو تیری آنکھوں کے سامنے مرتے رہے. تھا تو ظالم کا سپاہی, کبھی تجھے بھی رحم آیا؟ اب جس کے سینے میں پتھر نہیں گوشت کا ٹکڑا ہے اس کے لیے جملہ کہہ لگا ہوں. جب یہ کہا نا تھا دشمن کا سپاہی, چیخے مار کے رونے لگ گیا. کہتے ایک موقع پر جیسے اب میری چیخیں نکلی ہیں, کربلا میں بھی نکلی تھی. کب؟ جب سارے مارے گئے, حسین اور عباس رہ گئے. عباس میدان جانا چاہتا تھا, حسین دوڑ کے کمر پہ ہاتھ رکھ کے کہتا تھا
تو جا رہا ہے میری بہنوں کا کیا ہوگا؟ تو جا رہا ہے میری معصومہ کا کیا ہوگا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بس میں دعا ہی دے سکتا ہوں کہ جو آنکھیں اس غم میں روتی ہیں، خدا کرے کسی غم میں اشک بار نہ ہوں۔ چلا گیا عباس میدان۔ میں صرف اپنے عزیز کی فرمائش کی تکمیل کے لیے جملہ کہنے لگا ہوں۔ بڑے ناز میں رہی علی کی بیٹی، فضا کو بھیجتی تھی تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد، جا خیمے کے دروازے پہ ذرا جنگ کا نقشہ بتا۔ بی بی بڑے زور کی جنگ ہو رہی ہے، اچانک روتے ہوئے فضا آئی۔ کیا ہوا؟ بی بی دایاں بازو کٹ گیا۔ اللہ اللہ اکبر۔ ہاں، جس کے سینے میں گوشت ہے اس کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں۔ جھٹکا لگا، پھر سنبھلی جنگ۔ بائیں ہاتھ میں تلوار لے کے عباس بڑے زور کی جنگ کر رہا ہے، پھر سنبھل گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر فضا روتی آئی، بی بی بایاں بھی کٹ گیا۔ ہاں، اب میں نہیں جانتا کہ پچھلے محلے والے کیا سوچ رہے ہیں۔ یہاں علی کی بیٹی کو سیدہ چپ لگ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد فضا نے چادر اتار دی، کربلا کی ریت سر میں ڈالی، منہ پیٹ کے کہتے بی بی گرز کھا کے عباس نے زین چھوڑ دی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ گرز کا نام آنا تھا چکری والوں۔ سب سے پہلے علی کی بیٹی نے سر سے چادر اتاری، بیویوں کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کہا بیویوں میں اپنے لفظ واپس لیتی ہوں، اپنے پردے کا کوئی انتظام کر لو، میرا ضامن زمین سے اتر گیا ہے۔ اللہ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب بس تیری سوچ سے پہلے میں منبر چھوڑنے لگا ہوں۔ کرسی چھوڑی حسین نے، میدان کی طرف گیا۔ سارے سن لو، سید غیر سید، ادادار، ننگے سر بیٹھ کے چیخے مارنے والوں، وہ صابر ہے حسین جو علی اکبر کی لاش پہ بھی نہیں رویا۔ اللہ جانے کیا تھا، ابھی عباس کی لاش دور تھی، حسین نے امامہ اتار کے زمین پہ مارا، کربلا کی خاک زلفوں میں ڈالی، حسین نے منہ پہ پیٹنا شروع کیا۔ کیوں؟ وجہ کیا تھی؟ کیونکہ 9 لکھ شامی حرامی کے دل میں غصہ عباس پر تھا۔ جو ہی حسین کو آتے ہوئے شامیہ نے دیکھا، عباس کے بدن کا کوئی ٹکڑا کاٹتے ہیں، لیلے پہ چڑھا کے کہتے اسی کے آسرے پہ علی کی بیٹی مدینہ سے چلی، اسی کے پہرے کی آواز پہ تیری بیٹیاں سوتی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ رو چکے ہو، دے چکے ہو پرسا، چھوڑ دینا چاہیے تھا، مگر کل وہی روئے گا جو رہے گا۔ جی بھر کے رویا حسین، پھر عباس کی لاش پہ کہا عباس یار جو تیری حالت ہے، اگر میں تیری لاش خیمے لے جاؤں میری معصومہ موت سے پہلے نہیں مر جائے گی؟ عباس نے کہا مولا میں خود چاہتا ہوں میری لاش نہ لے جا، ایک تو لاشیں اٹھا اٹھا کے تھک چکا ہے، دوسرے میں تیری بیٹی سے شرمسار ہوں۔ جو آخری جملہ سننا چاہتے ہو، میں نے یہی لفظ پڑھے ہیں خدا کی قسم، جیسے سارے دن کا تھکا ہوا مزدور شام کو گھر لوٹتا ہے، ابا کندھے پہ
تھکے تھکے قدموں سے حسین خیمے میں آیا، آ کے زمین پہ بیٹھ گیا۔ بہن کچھ اشاروں میں پوچھ رہی ہے، حسین بھی اشاروں میں بتا رہا ہے۔ 4 سال کی بطول کبھی بابا کو دیکھتی ہے، کبھی پھپھی کے چہرے کو دیکھتی ہے۔ اچانک جیسے نشیب میں پانی آئے، بابا کے گلے پہ باہیں ڈال کے کہا، بابا میرا عباس۔ اللہ جی جی جی، میرا عباس کیوں نہیں آیا؟ حسین نے سر چوما، صابر کی بیٹی ہو، صبر کرو، تیرا چچا مارا گیا، قبر میں بھی تو روئے گا اگر سمجھ آ گئی۔ باہیں نکالنی معصومہ نے، کہا مارا تو میرا اکبر بھی گیا تھا، اس کی لاش تو آئی تھی، میرے عباس کی کیوں نہیں آئی؟ حسین نے دیکھا بتا دوں تو مر جائے گی، رو کے کہا میں بوڑھا ہو گیا ہوں، تیرا چچا کڑیل جوان ہے، مجھ سے لاش اٹھائی نہیں جاتی، جیسے کھڑی تھی دوڑ کے پھپھی کی کلائی میں آ ڈالا، پھپھی اماں اٹھو، اکبر کے اماں اٹھو، بابا سے لاش نہیں اٹھائی جاتی، میرے ساتھ میدان چلو، میرے عباس کی لاش خیمے لے آؤ۔ حسین نے کہا نہ جانا، مر جائے گی۔ میں سرادہ کو منظور مقبول فرما، مانے میں اس کے مسائل کی شرف قبولیت سے مشرف فرما، مومنین مومنات کی شرکت محبت و سعادت فرما، ہماری یولد جان کو جو ان میں اولاد ہیں اولاد نبی عطا فرما، جو بقرد و تقدست ہیں ان کی نقدس ہے، جو ان بیمار ہیں شفا کامل عطا فرما، جو قید ہے جميع مومنین مومنات کے جو حاجات قضاء عدل و شریعت کے نزدیک جائز پورے فرما۔ ہماری رقم دعاؤں کی ایک دعا ہمارے وارث پہ درد ہو فرما، اللہم کن ولیک الحجت بن الحسن صلوات علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعات اللیل والنہار ولیم محافظ مقائد مناصر مدلیل وعینا حتی تسکنہ ورزق طوعا وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد عجل فرج آل محمد ربنا تقبل منا وإنك أنت السميع العليم بجاه محمد وآل